ابھی ہم بتائیں گے رو کنڈے جسم کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ جسم کے رو کنڈے کیوں کھڑے ہوتے ہیں، رو کنڈے کیا ہوتے ہیں اور یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بہت ہی بھیانکر وجہ ہوتی ہیں اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ رو کنڈے کھڑا ہونا کسی کی موجودگی میں ہوتا ہے، کسی کے بات چیت سے ہوتا ہے، کسی کے بتائے ہوئے کہانیوں سے، قصے کہانیوں سے اگر آپ کے رو کنڈے کھڑے ہو جائیں تو سمجھیں وہ سچ ہے، وہی اس کی سچائی ہے جو آپ کا جسم بیان کر رہی ہے۔ کسی کی موت ایسی ہو گئی تو رو کنڈے کھڑے ہو گئی، وہ بھی سچ ہے۔ اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، میں نے ابھی بتایا تو اب آپ سمجھیں گے جھوٹ بول رہی ہے، کیا بکواس کر رہی ہے۔ جب میری بات سنے کوئی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر رو کنڈے کھڑے ہو جائیں تو یہ سچ کہہ رہی ہے، اس کی سچائی وہ جسم ثابت کرتا ہے۔ اگر آپ بھیانکر جگہ میں چلے گئے ہیں تو آپ کا جسم گواہ دے گا، کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی آرام آرام سے آپ کے پیچھے فالو کر رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے، کہیں آہٹ آ رہی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کچھ بھی، پر آپ کا جسم بتا رہا ہے۔ بال کھڑے ہو چکے ہیں، بہت تیزی سے درد ہو رہا ہے، تو سمجھ جانا کوئی چیز پیچھے پڑی ہوئی، وہ آپ کو جلدی سے نکلنا ہے اس جگہ سے۔ اور خوابوں میں ہوتا ہے، جب کوئی خواب آپ نے دیکھ لی تو آپ کے رو کنڈے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بہت ہی پاورفل خواب تھی اور سچ بھی ہوگی ان فیوچر، آنے والے ٹائم۔ کوئی بھی بات ایسی کھڑی ہو جائے نا، ہو جس میں بال کھڑے ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ اس میں حقیقت ہے۔ کوئی سٹوری سے سنا رہا ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا، پر وہ حقیقت ہے۔ اس جگہ میں مت جانا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ کوئی جگہ کے بارے میں بتاتا ہے تو کوئی قبرستان کے بارے میں بتاتا ہے، کبھی اکثر قبرستان میں جاؤ تو رو کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی ہوتا ہے۔ یہ باتیں جھوٹ نہیں ہوتی، تو یہ صرف جسم بتاتا ہے آپ کو۔ اس کی بہت سی وجہ ہوتی ہیں۔ اس کی سچ اور جھوٹ کا بھی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس کو جن دکھائی دے رہے، نہیں دکھائی دے رہے، آپ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب کو نہیں نظر آتا، نہیں دکھائی دے سکتا۔ یہ پاور ہوتی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، جس میں جھیلنے کی طاقت ہوتی ہے، جو ایسے چہرے جھیل سکتی ہے یا سکتا ہے، اس کو دکھائی دے گا۔ آپ کا دل مضبوط ہے، صرف اللہ جانتا ہے، اور یہ طاقت ہر کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کرنا کسی کے لیے بھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے، آپ جگہ چھوڑ دو، اپنی کلیورنس دکھاؤ، اپنی عقل مندی دکھاؤ اور چلے جاؤ، پر یہ جھوٹا ووٹا نہیں بولو گی کہ یہ سچ بات ہے۔ یہ اتنی سچ ہے کہ ان سے کھیلنا نہیں چاہیے، ان سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، ان کا ذکر تک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں بدنام کر رہی ہے، ہمارے بارے میں راز کھول رہی ہے، ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کیا ہی ہوگی جو یہ کہے گی میں جانتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں۔ اگر یہ باتیں جھوٹ نکلی، وہ خود نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ جنات ہوتے ہیں، یہ بہت طاقتور چیزیں ہوتی ہیں، ان کی قد اتنے ہوتے ہیں، ان کے جب بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ آسمان کے جتنے ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے بچے ہوتے ہیں، اور وہ کہاں تک پہنچتے ہیں کہ روحیں ان کو شیڈو، یہ آسمان کلاؤڈ پکڑتی ہیں، آسمانوں کو پکڑتی ہیں۔ جو کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ پاک ہو کے سونا چاہیے، پلیت نہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے خود نہیں پتہ میں کہاں پر آ گئی ہوں سچی سے، آئی ہوپ سو مجھے روڈ مل جائے گا بعد میں۔ جو کہتے ہیں نا کہ پاک ہو کے سونا چاہیے، پلیت نہیں سونا چاہیے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پلیت سو گے، آپ پتہ ہے آپ کس سے سیکشول رشتہ رکھو گے؟ ان سے رکھو گے، جنوں سے۔ جو جنیاں ہوتی ہیں نا، ان کی ہوس اتنی ہوتی ہے، اگر آپ نے ان کو چھو بھی لیا، یا ایسے سوچیں کہ آپ نے میرا گلا بہت سوکھ رہا ہے، پانی نہیں ہے۔ میرا سر، پانی۔ تو پہنچ گئی میں۔
پتہ ہے، تو اگر آپ صاف نہیں تھے، اگر آپ نے ان کو چھو لیا یا ان سے کوئی رشتہ رکھ لیا، آپ کی غلطی تھی اس میں، آپ کی غلطی نہیں تھی اس میں، بائی چانس ہو گیا، یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گی آپ کا، بار بار خوابوں میں آئیں گی، وہی ٹائم وہی وقت پہ وہ بار بار آئیں گی. ان کی ہوس چھوٹی نہیں ہوتی، یہ اتنی گہری ہوس والے لوگ ہوتے ہیں. جیسے ان کے قد ہوتے ہیں، جیسے ان کی خوفتہ ہوتی ہے، ویسے ان کی ہوس بھی ہوتی، خوفناک. عورت کو ہلاک کر دیتی ہے. بچے جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو ہی پکڑتی رہی گی جب تک ہلاک نہ ہو جائے، جب تک ان کی زندگی مستقبل برباد نہ ہو جائے، جب تک پوری طریقے سے ایک چیز کے بارے میں نہ سوچتے رہیں، جو سیکشول لائف ہوتی ہے، جو بس سیکس کے بارے میں انسان بس یہی سوچتا رہے گا. اگر آپ کو بچنا ہے نا تو آپ کو لڑنا پڑے گا. لڑنے کا مطلب جنگ کرنی پڑے گی. جنگ کرنے کا مطلب جب بھی کچھ بھی دماغ میں ایسا ہے، آپ کو لڑنا، آپ کو جانا ہے، اٹھ جانا ہے. بستر میں ہوگا اٹھ جانا ہے، صوفے میں ہوگا اٹھ جانا ہے، گھر میں ایسا ہے چینج کر لینا گھر اپنا. ایسے کرتے ہی چیزیں چھوڑ دے گی، یہ مجھ سے بھاگ رہی ہے. خیال پھر آ گیا، پھر آپ کو نہانا پڑے گا، صاف ہونا پڑے گا. ایسی غذائیں چھوڑ دینی پڑے گی جس سے آپ کو اتنی طاقت مل رہی ہے کہ آپ ان کے لیے آسانی کر رہے ہیں. تو پھر آپ کے خاندان کو برباد کر دیا، پھر بچوں کو بیکار کر دی. یہ نہیں کہ آپ سے کھیل رہی ہے، آپ کے بچوں سے بھی کھیلتے ان کو ایسے چھوٹی عمر میں ہلاک کر دے گی، تباہ کر دے گی. ایک ہی کام کا رجحان کر دے گی، جھوٹ بولنا سکھا دے گی، پیسے چوری کرنا سکھا دے گی، ہر چیز سکھا دے گی، سکھا دے گا کچھ بھی. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لڑنا ہے. جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کو لڑنا ہے. چاہے حقیقت زندگی میں جنگ ہو، چاہے یہ روحانی جنگ ہو، پر آپ کو لڑنا ہے. سورۃ البقرہ لگانا ہے، سورۃ الناس پڑھنا ہے 7 بار، صبح شام پھونک کرنا ہے پانی میں، اس پانی میں دم کرنا ہے، اس پانی کو اپنے چہرے پہ لگانا ہے. نہیں تو ان کا اثر بہت آسانی سے ہوتا رہے گا. ایک چیز غلطی سے ہوگی، آپ کو جلدی سے اسی ٹائم پہ اٹھ کے آپ کو نہانا ہوگا. نہیں ہوا، آپ جتنی دیر پھرتے رہیں گے اتنی دیر ان کے لیے وہ وقت مزے کا ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے. جتنی جلدی آپ پاک ہوں گے، صاف ہوں گے، نماز میں آئیں گے، یہ ان کے لیے اتنی عذاب بھرا ہوتا رہے گا. چھوٹی سی بات ہے، رو کنڈے کھڑا ہونا، اس کی بہت سی وجاہت ہوتی ہیں، بہت سی. میں نے بس ایک بتا دی، چھوٹی سی بتا دی ہے. ان کی باتیں کرنے سے آپ کو خسارہ ہوتا ہے. اس کی باتیں کریں گے آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو کیا ہی ہے جو انسان سے بولے میں بلاتی ہوں، میں کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں. آپ کو سمجھیں بتائیں، اور نیکسٹ یہ ہوگا کہ چھوڑ دیں اس کے حال پہ. کیونکہ اپنی جانتے ہیں نا، کسی کی پاور کو کسی کی طاقت کوئی زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ قد کسی کا زیادہ ہوتا ہے، ہڈیاں کسی کی چوڑی ہوتی ہیں، زبان کسی کی بہت لمبی ہوتی ہے. ہر کسی کی نہیں، کسی کی ہوتی ہے. یہی باتیں اس میں بھی ہوتی. کوئی ہوتا ہے بندہ یہ جنجنات کو دیکھتا ہے، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنجنات دیکھ لیتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو اللہ کی طرف سے اس کا تحفہ شاید ہوتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اس کے ساتھ آتے جاتے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بنا قدرت کچھ بھی اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. اللہ، ان کی باتیں کرنے میں تکلیف ہو جاتی ہے. ان کے کچھ اچھائی بتائیں گے آپ، تکلیف ہو جائے گی، ہاتھ سے ہو جائیں گے. جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جب ان کے مہینے ہوتے ہیں، جب ان کے خون کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ خوشی کا وقت ان کے لیے ہوتا ہے. ان کو صاف رکھنا، گھر کے اندر رکھنا، بیکار کا باہر نہیں گھمانے دینا، گارڈنوں سے، درختوں سے ذرا پرے رکھنا، کیونکہ ساری روحیں ادھر ہی جمتی ہیں. اچھی سے لے کے بری تک ان کی گروتھ جتنی بڑی ہوگی، روحیں اتنی بڑی ہوگی. یہ نہیں کہ صرف ایک درخت میں، ہر درخت میں روح ہے، ہر درخت میں. اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ جنجنات اتنے ہیں، یہ جتنے کہ یہاں کے پورے ذرات ہو نا، یہ مٹی کے ذرات ہوں، یہ کم ہے. ان کے ایک بچے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، مجھے ہسبینڈ کا نہیں پتہ ان کے کتنے ہسبینڈ ہوتے ہیں، میں نہیں جانتی. پر جو طاقتور ہوگا وہ جیتے گا، وہ آرام سے حاصل کر سکتا ہے. ان کے گروپس ہوتے ہیں، جنجنات ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں. یا ربی. اور
پاکی کے حوالے سے جو میں نے بات بتائی، لڑکوں میں بہت زبردست چھاتی ہیں، لڑکیاں پہ لڑکے اور لڑکے پہ لڑکیاں دیوانی ہوتی ہیں، جنیاں دیوانی ہوتی ہیں، اور ان کو پاک ہونے کی عادت سخت ہے. ان پہ لڑکے بہت بگڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، کبھی سنتے نہیں بات، تو ان کو جنیاں بہت آراسن پکڑ لیتی. جب یہ پکڑ لیتی ہے تو ان کو ہلاک کرتی ہے. ان کی پڑھائی، ان کی ہر چیز ٹاپ ہو جاتے ہیں. نہ ان کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، نہ لکھنے کا، نہ پینسل، بس ایک ہی دماغ میں گھومتا رہے. تو بہت مصیبت ہے. یہ ایک دوسری دنیا ہے، ایک دوسری دنیا ہے جہاں پر جنگ چلتی رہتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ بچہ صحیح تو آ رہا ہے، کیا ہو گیا بچے کو اچانک سے، ان کا کام ہو گیا، ان کا اثر ہو گیا. تو یہ بچے کو پڑھنے کو دل نہیں ہو رہا، بدتمیز ہو رہے ہیں، ماں باپ سے تمیز سے بات نہیں کر رہے. یہ بہت مصیبت ہے. ان کا حل صرف یہی ہوتا ہے کہ بچے کو جتنا مسلمان بنایا جائے، صحیح راستہ دکھایا جائے، صحیح طریقے سے کھانا سکھایا جائے. کھانے سے بہت ہوتے یہ ہے، حلال کھانا ہو، کہ ذرا سی بھی خرابی ہو تو ان کا پہلے ہوتا ہے، پہرا ہوتا ہے انسانوں کے اوپر. انسانوں کے اوپر حاوی ہوتی ہیں آرام سے. جھوٹ بولنے والا، خاص جھوٹ جو بولتا ہے، ان پہ بہت آسانی سے یہ گھر بنا دیتی ہیں. پورے خاندان وہاں بنتے ہیں جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، منافقت کی جاتی ہے، سیاست کی جاتی ہے. یہ ان کے گھروں میں زینت ہوتی ہے. زینت پتہ ہے؟ جیسے آپ ڈیکور کرتے ہیں، خوبصورت چادریں لیتے ہیں، خوبصورت چیزیں لیتے ہیں، چمکدار، یہ وہ زینت بن جاتی جنجنات ان کے گھروں کی، ان کی دیواروں کی. ہر کونوں میں یہ جنجنات کھڑی ہوتی ہیں، جن کے جہاں شہوت سے ان کے بچے کے دماغ کو یہ چاٹتی ہیں. سارا خون جب آپ سے بچے دیکھتے ہیں کبھی پیلے پھٹک ہوتے ہیں، ہاں یہ چاٹتی ہیں خون، یہ خون چوس لیتی ہیں. بہت ہی خوبصورت زینت ہوتی ہے ان کے گھروں کی. جو منافق ہوتے ہیں، جو سیاست کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے گھروں کی زینت ہوتی ہے. یہ نہیں سوچیں کہ وہ دنیا میں ظلم کر رہا ہے، وہ جی رہا ہے، نہیں. یہ اللہ کی زینت ان کو دی ہوئی ہے، تحفہ دیا کہ ان کے بچے زندگی میں کچھ کامیابی کر ہی نہیں سکتے کام. جتنا گوشت کھا لیں، جتنے پیڑ پودے نگل جائیں، وہ پیلے کے پیلے رہیں گے. ان کی ایک زبان کی چاٹ ہے. یہ جب چاٹتی ہیں دماغ ختم. وہ پیلا ہی رہے گا، سن پیلا، کچھ بھی وہ کر نہیں سکتا. اس کی رنگت آپ پتہ کر لیں کہ اس کے پیچھے جنوں کی بہت طاقت ہوتی ہے اور بہت کیفیت ہوتی ہے، اور یہ بہت آسانی سے آ جاتی ہے. یہ صرف اللہ کے نام سے ڈرتی ہیں، سچائی سے ڈرتی ہیں، سیدھے راہ سے ڈرتی ہیں. اور ان کو کوئی تختہ، کوئی چیز، کوئی بات ڈرا نہیں سکتی سوائے اللہ کے نام کی. جتنا بھروسہ آپ خدا پہ کریں گی اندر، یہ اتنی ہی ہلکی ہوتی جائیں گی. بھلے ہی ان کا جسم آسمان کی بادلوں کو کیوں نہ چھوتا ہو، ان کا غصہ بجلی کے جیسے گرجتا کیوں نہ ہو، پر جتنا بھروسہ یہ آپ کے اندر پائیں گی، یہ اتنی کمزور پتے کی طرح اڑ جائیں گی. کو سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ، نئے تجربے کے ساتھ، نئی ہر چیز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں ہر مسلمان کو یاد رکھنا. اللہ حافظ.